جب 2018 کا الیکشن ہوا تو 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے ہمیں بہت زیادہ فیسینیٹ کیا، بہت زیادہ متاثر کیا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم اس ملک کو بدل دیں گے، ہم ایک نیا پاکستان بنا دیں گے، ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ لیکن آج 2.5 سال گزر گئے ہیں، 2.5 سال کے بعد میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ابھی کچھ میسیج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو اسٹل پی ٹی آئی کے اندر ہیں، اسٹل پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے یہاں پہ، تو زیادہ دور نون لیگ کی ہیں، کچھ آئے ہیں پی ٹی آئی کے، تو میں میسیج ان کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ میسیج کیا ہے؟ وہ میسیج میں ان کو کوسچن فارم میں کروں گا، کچھ سوال کروں گا، اس کے بعد انہوں نے خود سوچنا ہے کہ اسٹل پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا کہ پورے ملک کا ایجوکیشن سسٹم میں سیم کر دوں گا، ایک بڑے سکول جیسے بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا اور ایک گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والا، دونوں کا سلیبس سیم ہوگا۔ آج مجھے یہ بتائیں 2.5 سال کے بعد کیا یہ دعویٰ پورا ہوا؟ دوسرا دعویٰ ان کا تھا کہ میں پولیس سسٹم کو چینج کروں گا، پولیس کے اندر میرٹ میں بھرتیاں ہوں گی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ کیا آپ لوگ ایگری کرتے ہو 2.5 سال بعد کیا پولیس سے کرپشن ختم ہوئی؟ بالکل ایگری۔ تیسرا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پٹواری سسٹم کو چینج کریں گے، ہم قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے۔ آج 2.5 سال بعد دیکھ لیں، کیا یہاں کا تو مجھے کم آئیڈیا، لاہور میں نام جانتے ہوں گے آپ، علیم خان صاحب ہیں، سب سے بڑے قبضہ مافیا ہیں، کیا ان کا خاتمہ ہوا یا ان کی حوصلہ افزائی کی گئی؟ جو چوتھا پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنا ہے، عمران خان صاحب ہر جگہ پہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گا، میں کبھی بھی قرضے نہیں لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن کبھی جا کے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ کیا 2.5 سال بعد مزید قرضے لیے گئے یا انہوں نے اپنے دعوے میں کامیاب ہوئے؟ نیکسٹ جو اسرشن تھی، جو دعویٰ تھا عمران خان صاحب کا کہ میں پورے ملک میں انصاف کا سسٹم لے کے آؤں گا، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اب اس کا سب سے بڑا واقعہ دیکھیں، سائیوال کے اندر ہوا، معصوم لوگوں کو دن دیہڑے گولیاں ماری گئیں، لیکن اس کا جب رزلٹ آیا، آپ کے خیال میں انصاف کیا گیا یا نا انصافی ہوئی؟ اور یہی حال پورے ملک کا ہے۔ عمران خان صاحب جگہ جگہ جلسے کرتے رہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں گے، آج 2.5 سال ہو گئے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں سنا۔ آج تو وہ اس پوسٹ پہ تھے کہ بڑا کچھ کر سکتے تھے، ان کو یہاں پہ لا سکتے تھے، تو یہاں پہ بھی وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ نیکسٹ جو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب بھی ملک کے اندر مہنگائی ہوگی، جب بھی بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، جب بھی گیس کے ریٹ بڑھیں گے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نے تب وزیر اعظم کو چور سمجھنا ہے۔ یہ رول ہمیں عمران خان صاحب نے سکھایا تھا۔ تو آج بتائیں بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے، گیس کے ریٹ بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے، ہر چیز کے ریٹ بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ تو عمران خان صاحب بھی اسی رول کے تحت چور کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں؟ ایک اور پوائنٹ تھا، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے جی میں کبھی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں لوں گا، لیکن جیسے ہی ان کی گورنمنٹ آئی، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو انہوں نے آتے ساتھ ملک سے بھگایا۔ تو یہ کس طرح کے لیڈر تھے؟ اور اس کے ساتھ انہوں نے ابھی نندن والے معاملے میں دیکھیں کیا سلوک کیا، اور ابھی ریسنٹلی شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، سلامتی کونسل کے اندر انڈیا کو بغیر کسی شرط کے ان لوگوں نے ووٹ دیا۔ جب میاں صاحب تھے، میاں صاحب کو تانے دیے جاتے تھے کہ آپ انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہیں، ان کو غدار ہونے کے تانے دیے جاتے تھے، اور آج بغیر کسی شرط کے سلامتی کونسل میں انڈیا کو ووٹ دے دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ اور ابھی ایک اور ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جو اسلام آباد میں مندر بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں مندر بنانے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں تکلیف یہ ہے کہ پاکستانی غریب عوام کے پیسے سے کیوں بنایا جا رہا ہے۔ آپ زمین پاکستانی لوگوں کے پیسے سے دے رہے ہیں، اور آپ جتنی وہاں کنسٹرکشن کروا رہے ہیں وہ عوام کے پیسے سے دی جا رہی ہے۔
اور آپ کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی، یہ ٹوٹل صرف 150 ووٹر ہیں ہندو اسلام آباد کے اندر جن کے لیے کروڑوں روپے فنڈز دیے گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہاں پہ دیکھ لیں ہر چیز کی پرابلم، جیسے لوکل بھائی یہاں پہ میرے ڈسکس کر رہے تھے، پانی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، باقی اتنے مسائل گنوائے ہیں، ایک طرف سے 150 لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف لاکھوں پاکستانی ہیں جن کو فل ٹائم پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب جو پچھلی گورنمنٹ تھی، میرے ایک دوست ہیں ایچ ای سی کے اندر ہیں، یہاں آپ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایچ ای سی ایک ایسا ادارہ ہے جو میرٹ پہ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتا تھا، اور اسٹوڈنٹ پوری دنیا میں پڑھتے تھے، امریکہ جاتے تھے، یورپ جاتے تھے، اور وہاں سے پڑھ کے آ کے پاکستان کی خدمت کرتے تھے۔ اب عمران خان صاحب ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنی گورنمنٹ میں ایجوکیشن کو سب سے زیادہ فنڈنگ کریں گے۔ اب یہ اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے، جو ایچ ای سی کی اسکالرشپ تھے اسٹوڈنٹس کے، وہ سب انہوں نے ختم کر دیے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے جن کے اوپر بہت تنقید ہوتی تھی، میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ایک نچلے لیول پہ تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یونیورسٹی لیول پہ لیپ ٹاپ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس گورنمنٹ نے آ کے وہ بھی جو سکیم تھی اس کو بھی بند کر دیا۔ اب ایک اور جو سب سے بڑی، ایک دو باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ شاید بور ہو رہے ہوں گے۔ 2017 میں جو پاکستان کا جی ڈی پی تھا، جو گروتھ ریٹ تھا، وہ 5.22 تھا۔ 2018 میں نون لیگ کی گورنمنٹ جب تک تھی، پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.30 تھا۔ اب جب ان کی گورنمنٹ آئی، مجھے امید تھی کہ یہ پی ٹی آئی والے آئے ہیں، اگلے سال 10% پہ جائے گا، جتنے انہوں نے دعوے کیے ہیں 20% پہ جائے گا۔ اب آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ 2019 کا گروتھ ریٹ 1% تھا، اور آج 2020 کا گروتھ ریٹ -0.3% ہے۔ یہ شیم والی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مجھے اور میرے جتنے کولیگز تھے جو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے اس چیز کی، عمران خان کی ان پالیسیوں نے سر ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو اتنے پوائنٹ گنوائے، کیا ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا کیا گیا؟ آپ میں سے کوئی بندہ ایگری کرتا ہے کہ ایک بھی وعدہ پورا ہوا ہے؟ لیکن میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کروں گا، ایک وعدہ عمران خان صاحب کا ضرور پورا ہوا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں سب کو رلاؤں گا۔ آج وہ 22 کروڑ عوام ساری کی ساری رو رہی ہے۔ میں اپنے جو ڈسکشن ہے اس کو سم اپ کرتا ہوں۔ اب جب میں اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا تو پھر بھی باقی جو پی ڈی اے کے دوست ہیں ان کی طرح کہیں نہ کہیں امید تھی، لیکن اس میں سیاسی شعور دینے میں میرے والد صاحب ہیں محمد افسر مغل، میرے بہت ہی عزیز چاچو ہیں حاجی مسکین صاحب، انہوں نے میری سیاسی تربیت کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو میرا لاسٹ میسج اپنے تمام پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہے کہ آئیں ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو پرفارم کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو صرف دعوے کرتے ہیں۔ اب کے پی کے اندر 7.5 سال ہو گئے ان کی حکومت کو، وفاق کے اندر 2.5 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ اپنی ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہباں سے ڈر لگتا ہے، اب تو اپنے ہی نگہباں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی نہ زندان سے ڈر لگتا ہے۔ شکریہ جی۔